الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہاتی نہیں رہ سکتا، شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا، اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان گیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ توقعی یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یعنی لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ چومنا شرک ہے، تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ غیر محل شہوت، یعنی اگر کسی کو جیسے مرد کو اگر بوسہ دے رہا ہے محبت میں آ کر، غیر محل شہوت یعنی شہوت کے ساتھ نہیں، تو ایسی صورت میں چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے کافر ہی رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت و انجیل میں مذکور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، یہاں انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک، ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ملاحظہ کی ہے، ہمارے پڑھنے سننے میں
کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی اسے اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں معاف عطا فرما کر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اس رمضان المبارک میں ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان سے مالا مال فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق